پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے اس میں نکرہ کی قسمیں۔ تو پچھلے سمے ہم نے اس میں معرفہ کی قسمیں بیان کی تھی، ان کی تعریف کے متعلق بات کی تھی۔ تو آج اس میں نکرہ کی قسمیں کتنی ہیں تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو اس میں نکرہ کی 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم ذات، استفہام، صفت، کنایہ، فاعل، مفعول، حالیہ، حاصل مصدر اور معاوضہ۔ جیسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ تو اسی کیفیت کو جاننے کے لیے ادیبوں نے ان کی الگ الگ گروہ بندی کی ہے، تاکہ ہر انسان بولتے وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ لفظ کس موقع اور کس مقام پر بولا جائے یا نہ بولا جائے۔ تو اس میں نکرہ کی قسمیں 9 ہیں۔ تو نمبر 1 اسم ذات۔ اسم ذات وہ نام جس سے اس نام یا چیز کی تمیز دوسری قسم کی چیز یا نام سے ہو۔ یعنی اسم ذات جو ہے وہ نام ہے جس نام سے کہ کسی دوسری چیز یا نام سے تمیز ہو، یعنی اس کو علیحدہ کیا جائے، الگ سمجھا جائے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے یہ کون سی چیز ہے یا کون سا نام ہے یا کون سی جگہ ہے۔ جیسے بندر، گدھا، دن، رات، صبح، شام۔ کسی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے بندر ہے، یہ کوئی جانور ہے۔ پھر ہمارے پاس گدھا ہے، تو جب ہم گدھا بولیں گے تو بندر سے الگ ہوگا، اس میں تمیز ہوگی، اس کی ساخت ہے، اس کے جسم ہے، اس کی شکل و صورت ہے۔ اسی طرح جب ہم دن بولیں گے تو اس کی الگ حیثیت ہوگی، الگ پہچان ہوگی، اور رات کی الگ پہچان ہوگی۔ دن کی پہچان یہ ہوگی کہ روشنی ہوگی، اور رات کی پہچان یہ ہوگی کہ اندھیرا ہوگا۔ تو ایسے نام کو اس میں ذات بولتے ہیں، جو کسی ذات پر دلالت کرے اور ذات کی پہچان کرے، الگ کرے۔ نمبر 2 اس میں استفہام، وہ اسم جو سوال کی جگہ لایا جائے۔ کبھی باتوں باتوں میں ایسا لفظ نکل جاتا ہے جو کسی کو کسی چیز کی طرف ذہن کو مبذول کرتا ہے، کسی بات پہ وہ اس کو سوچنے میں مدد کرتا ہے یا مجبور کرتا ہے۔ جیسے کون، وہ کون ہے، تو اس کو سوچنے میں پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی جب مجھے بولا گیا وہ کون ہے تو میں دیکھوں یہ کون ہے، یہ کون سا انسان ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ مثلا کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہوا۔ تو یہاں پر سوال آ جاتا ہے یہ کیا ہوا، یہ لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی مطلب یہ ہے کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب غور کیا جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ایک لفظ سے ایک انسان غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس اسم کو اس میں استفہام کہتے ہیں، کہ اس کے فہم میں ایک بات آ جاتی ہے اور وہ اس فہم کو استعمال کرتے ہوئے اس بات پر ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس میں صفت، اس میں صفت جس میں اچھائی یا برائی ملے، جیسے اچھا، برا، سفید، کالا، الٹا، سیدھا۔ یعنی جیسے انڈا سفید ہے، یہ انڈے کی صفت ہے۔ مرغا سرخ ہے یا گھوڑا سرخ ہے، وہ اچھا گاتا ہے، وہ برا لڑکا ہے۔ تو جس سے اچھائی یا برائی ایک ہی لفظ ظاہر ہو جاتی ہے تو اسے اس میں صفت کہا جاتا۔ نمبر 4 کنایہ، چونکہ بعض لفظ ہمارے ذہن سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں
کہ جس سے ایک ہوتا ہے اشارتن، دوسرا ہوتا ہے کنایتن. اشارہ واضح ہوتا ہے، وہ چیز کہاں گئی، وہ لڑکا کہاں گیا، ادھر آؤ، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو یہ واضح چیز ہوتی ہے. لیکن کنایا جو ہوتا ہے تو یہ مبہم ہوتا ہے، اس میں لفظ جو ہوتا ہے وہ لفظ کے اندر بات چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کنایا کے بعد اشارہ کی ہے، یہ بھی اشارہ کی بات ہے، لیکن اس اشارے میں، اس میں اشارہ میں اور کنایا میں فرق یہ ہے، ایسے ایسے نہیں کسی نام تیرا مطلب کی طرف اشارہ ہو، کسی نام کی طرف اشارہ ہوتا ہے فلاں، مگر نام نہیں لیا جاتا، کسی دوسرے کی طرف اشارہ کر کے دوسرے کو سامنے رکھا جاتا ہے کنائے کے طور پہ، دوسرا سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے. جیسے یہ شخص فلاں کی طرح ہے، مگر اگر اندھا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے دکھائے گا یہ شخص فلاں کی طرح ہے. اور فلاں جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، یہ اپنی آنکھ کو بھی تھوڑا اندھا پن میں لاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، کنایتن ڈائریکٹ اس کے اندر بات نہ جائے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری برائی کی جاتی ہے. تو کنایے کے طور پر یا تعداد یا ایسے تیسے ویسا وغیرہ وغیرہ، اس میں فائل وہ اسم جو کسی مصدر سے اور جس سے وہ چیز یا آدمی ظاہر ہو جو کوئی کام اختیار یا بے اختیاری میں کرتا ہے. فائل کام کرنے والا، فعل میں کام، اور وہ انسان، وہ آدمی جو کام کرے، مثلا کھانے والا، اشارہ ہے کام کی طرف، پینے والا، دوڑنے والا. نمبر 6 اسم مفعول، وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے، اس پر فعل واقع ہو. اب فاعل، اس میں فاعل تو سیدھی سی بات ہے، کھانے والا ہے، پینے والا ہے، لیکن اس میں مفعول وہ ہے جس پر، جو اس ذات پر دلالت کرے، اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو. جیسے سانپ مارا ہوا ہے، جو مارا ہوا جو ہے تو یہ کس پر دلالت کرتا ہے، مارا جو فعل ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے، یہ سانپ پر دلالت کرتا ہے. تو مارا ہوا، آیا ہوا، لایا ہوا، کھایا ہوا، جو کام ہو چلا ہو تو ایک لفظ میں وہ استعمال ہو جائے تو اس میں مفعول کہلاتا ہے. نمبر 7 اس میں حالیہ، وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرے. فاعل یا مفعول، کام کرنا والا یا جس پر کام کیا جائے اس پر وہ دلالت کرے. مثلا مسکراتا، وہ مسکراتا ہوا آیا. ہنستا، وہ ہنستا ہوا چلا گیا. وہ گرتا ہوا آیا، روتا ہوا، پڑھتا ہوا، وغیرہ وغیرہ. نمبر 8 حاصل مصدر، لفظ جو کسی فعل کے اثر سے کوئی کیفیت ظاہر کرے. یعنی حاصل مصدر وہ لفظ ہے جو کسی فعل کے اثر سے کوئی کیفیت ظاہر کرے. مثلا تڑپنا سے تڑپ، یہ تڑپ جو ہے یہ اثر ظاہر کرتی ہے تڑپنے کی. دوڑنا سے دوڑ، اور یہ دوڑ جو ہے یہ کس کی طرف کیفیت ظاہر کرتی ہے، دوڑنے کی کیفیت ظاہر کرتی ہے. اور نمبر 9 اس میں معاوضہ، تو معاوضہ کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے کوئی چیز پیسہ دینا. مثلا جو کسی خدمت یا محنت کا معاوضہ ظاہر کرے. جیسے رنگائی، تو اسی سے بات ہے جو رنگنے کا کام کرتا ہے تو جو کپڑا رنگتا ہے تو اب اس سے بولا جاتا ہے اس کی رنگائی کتنی ہے. درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اس کپڑے کی سلائی کتنی ہے. اور جب ہم دھوبی کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اس کی دھلائی، اس کپڑے کی دھلائی کتنی ہے. تو رنگائی، سلائی، دھلائی، کمائی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں معاوضہ کہلاتی ہیں، یعنی وہ معاوضے کی طرف خود اشارہ کرتی تھی. تو پیارے بچوں اس میں لکھ رہا کہ یہ 9 قسمیں جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس سے علاوہ آپ پورا سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے نوٹ پر بھی ظاہر کریں. شکریہ.